الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم اسلامی بھائیوں، عموماً مرد حضرات ایسا کام کرتے ہیں جس سے ان کے روزی اور روٹی کا سامان ہو سکے۔ عمومی طور پر وہ اپنا زیادہ وقت گھر کے باہر گزارتے ہیں کمائی کرنے کے لیے یا کام کرنے کے لیے، لیکن یہ ساری چیزیں اس کو منع نہیں کرتی کہ وہ گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کا ہاتھ بٹائے، اور یہ کسی بھی مرد کی مردانگی کے خلاف بات نہیں ہے کہ اپنی عورت کا ہاتھ بٹائے، اپنی ماں کا ہاتھ بٹائے، اپنی بہنوں کا ہاتھ بٹائے۔ وہ بلکہ بٹانا ہی نہیں بلکہ خدمت بھی کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب ان سے اسود ابن یزید النخعی نے سوال کیا، ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ اما عائشہ نے جواب دیا، کان یکون فی محنت اہلہ، اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ ایک بات تو یہ، دوسرا مفہوم یہ کہ گھر والے جو کام کرتے رہتے اس میں شامل ہو جاتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اس میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کان بشرا من البشر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام بندوں کی طرح گھر پہ رہتے تھے۔ یعنی ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل، ایک طرف آپ نبی، رسول، رہبر، بلکہ حاکم وقت کہہ لیا جائے، اس کے باوجود آپ کا رویہ یہ تھا کہ عام بشر کی طرح، کان بشرا من البشر، یفلی ثوبہ، اپنا کپڑا درست کرتے، کہیں پھٹا ہے تو سل لیے، اگر کانٹا وغیرہ چبھا ہوا ہے تو اس کو نکال دیا، گرد و غبار لگا ہوا ہے تو اس کو صاف کر دیے، وَيَحْلِبُ شَاةَهُ، اور اپنی بکری کو دوہتے تھے، اس کا دودھ نکالتے تھے، وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ، اور اپنا کام خود کرتے تھے، اپنی خدمت خود انجام دیتے تھے۔ اس سے پہلے والی روایت میں ہے کہ دوسروں کی خدمت کرتے تھے، اور اس روایت میں یہ ہے کہ اپنا بھی کام خود ہی کرتے تھے۔ قربان جائیں ایسے نبی رحمت پر، اتنا بڑا رتبہ ہونے کے باوجود بھی اتنی مشغولیت کہ دن بھر دعوت کے کام میں مشغول، اس کے بعد رب کے سامنے عبادت اتنی کہ پاؤں میں ورم اور سوجن، اس کے بعد اہل و عیال کے ساتھ اگر رہ رہے ہیں تو آرام کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی خدمت کرنے کے لیے اور ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امتیازی صفت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توازن اور بیلنس کا وہ اعلیٰ نمونہ پیش کیا کہ کسی بھی چیز پر ظلم نہ ہوا۔ اس زمانے میں انسان جاتا ہے باہر یا گھر سے نکل کر کے کچھ کام کے لیے، اپنے آپ کو اس طرح مشغول بنا لیتا ہے گویا کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں کسی چیز کے لیے۔ آفس میں جو اس کا کام ہے، گھر پہ آتا ہے تو وہی دماغ بنا کے آتا ہے کہ میں آفس میں ہوں۔ کام کی جگہ پر اگر گیا ہے، اگر بڑے عہدے پر ہے تو گھر پہ آیا تو ذہن وہی بنا ہوا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، فلاں چیز لاؤ، آرڈر اور حکم کا جاری کرنا۔ تو یہ اگر عادت انسان کی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور نمونہ کے خلاف بات ہے یہ، بلکہ آپ کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ عام بندہ بن کے رہنا ہے، اپنے بال بچوں کے ساتھ، اہل کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹانا ہے اور اسی طرح ان کی خدمت کرنی ہے۔ یہ اس شخصیت نے یہ کام کر کے ہم کو دکھایا جو دنیا کے سب سے افضل شخصیت تھے، اور مشغول بھی دنیا میں شاید سب سے زیادہ تھے، کیونکہ ایک طرف دعوت کا کام، دوسرا اتنی عبادت جس سے آپ کے پاؤں مبارک میں ورم ہو جاتا تھا۔ تو اتنی مشغولیت کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گوشہ نہیں چھٹا۔ تو ہم کو بھی ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے اور عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں بھی ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔